الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. ہماری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں مختصر سی چل رہی تھی اور بات غزوہ بدر تک پہنچی تھی. جہاد کیوں فرض ہوا، کس وجہ سے فرض ہوا اور اس کی اہمیت امت مسلمہ کے اندر کتنی بڑی ہے، اس کا ذکر میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو لے کر ابو سفیان کے قافلے کے اوپر جو حملہ فرمایا تھا اس کی بھی وجہ میں نے ذکر کی تھی. جو انگریز مورخین نے یہاں پر قلم اٹھایا ہے، مستشرقین نے یہاں پر قلم اٹھایا ہے، اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ دشمن پر شب خون مارنا کتنا ضروری ہے اور دشمن پر حملہ کرنا اور اس کی قوت کو نقصان پہنچانا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابہ کو لے کر نکلے ہیں تو صرف 70 اونٹ آپ کے پاس تھے اور 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کے پاس تھا. 70 اونٹ سے تقسیم ہوا کہ ایک اونٹ پر 3 بندے باری باری سواری کریں گے. 3 میل ایک بیٹھے گا، پھر 3 میل ایک بیٹھے گا، پھر 3 میل ایک بیٹھے گا. اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ یہ 3 حضرات ایک اونٹ میں شریک تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باری میں اونٹ پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر اونٹ سے اتر جاتے. سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ ان حضرات نے بہت درخواست کی کہ ہمیں اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اور لشکر کی کمانڈ کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا کہ کمانڈر ان چیف کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو ایک عام سپاہی کو ملتے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹروپنگ کی کمان سنبھالی ہے اس میں کن کن باتوں کو مد نظر رکھا ہے. چنانچہ جب 65 کی جنگ ہے، اس 65 کی جنگ میں پاک فوج کی فتح کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ پاک فوج کے بڑے بڑے کمانڈوز یہ آگے تھے، اگلے دستوں میں تھے، اگلے مورچوں میں تھے. ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اپنی جان کے حوالے سے انہوں نے کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں کیا. چنانچہ جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اور سپاہ سالار سب سے آگے رہا ہے تو مسلم قوم کبھی پیچھے ہٹی نہیں. صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس پہ آخری اور فائنل حملہ کر رہے تھے تو صلاح الدین ایوبی ان کے 16 بیٹے، صلاح الدین ایوبی کی 8 ایک طرف اور 8 ایک طرف. تو کمانڈر ان چیف نے کہا، علی بن سفیان نے کہا، سب نے درخواست پیش کی کہ آپ تو سپاہ سالار اعظم ہیں، آپ پیچھے رہیں، پیچھے بیٹھ کر کمان سنبھالیں جیسے کہ دیگر حضرات نے کیا. جیسے قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے اور اتنے بیمار تھے کہ سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی الٹے جسم کے صرف اس حصے پر دانے نہیں تھے بلکہ پورے جسم پر دانے تھے جس کی وجہ سے لیٹ نہیں سکتے تھے. تو ادھر ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے کے اوپر الٹا لیٹ کر فوج کی کمان کی ہے کہ بھئی یہ سپاہی ادھر چلے جائیں، یہ سپاہی ادھر چلے جائیں. یعنی 2 لاکھ کی فوج سے مسلمانوں کو جنگ کروائی ہے، لیکن اتنی شدت بیماری تھی. تو جب سپاہ سالار اعظم کا یہ حال ہو تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی جنگ میں 5 لاکھ صلیبی آپ کے سامنے ہیں، اپنا جھنڈا مرکز میں لگوایا کہ دشمن کو پتہ چلے کہ میں یہاں پر ہوں اور اپنے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور میرا مقام کس جگہ پر. حالانکہ وہاں پر بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی
چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا. اصلاً یہ جنگ نہیں تھی، اصلاً تو یہ صرف اٹیک تھا، صرف اٹیک تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اٹیکنگ پوزیشن میں آنا کتنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے کی سواری نہیں، آپ کے پاس چلانے کے لیے تیر نہیں، آپ کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں اصل لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جو کہ تلوار بن گئی، اور ایسی تلوار بنی جو کہ نسلوں تک چلتی رہی. تو یعنی یہ حالات تھے. لیکن اس کے باوجود اٹیکنگ پوزیشن پہ آنا یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی دفاعی طاقت، آپ کی عسکری طاقت کتنی اہم ہے. امت مسلمہ کی جو تعریف ہے اس کی تعریف میں سب سے پہلا حصہ ہے کہ جو آپ کا امیر المومنین ہے اس کا مزاج یعنی وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ آپ کی عسکری طاقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو کسی بھی ملک کی عسکری طاقت اس کی ریڑھ کی ہڈی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. تو عسکری طاقت کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لڑنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آپ دشمن پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک واضح پیغام ہے امت مسلمہ کے آگے کہ اگر آپ کو سر اٹھا کے جینا ہے تو آپ کو دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، نہ یہ کہ آپ اس کے سامنے پیالہ لے کے کھڑے ہوں. اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نکلے. پھر 1 میل کے فاصلے پہ آپ نے اپنے صحابہ کی چھانٹی کی اور جو چھوٹی عمر کے تھے سب کو واپس بھیج دیا کہ بھی سارے واپس چلے جاؤ. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا والی بنایا. یہ جہاں پر آج ایک کنواں ہے مدینے کے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر بیر روحا پہ جا کے آپ نے مدینے کا والی اور امیر مقرر فرمایا کہ آپ کو کچھ ایسی وائبز آ رہی تھی کہ جیسے کہ حملہ ہوگا اور مقابلہ ہوگا، ورنہ سامنے جو 200 سوار ابو سفیان کے ساتھ تھے نہ وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس معاملات اتنے زیادہ تھے. جب یہ معاملہ ہوا ابو سفیان کو بھنک پڑی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر لے کے نکلے ہیں، تو ابو سفیان نے فوراً مکے کی طرف پیغام بھیجا. زمزم غفاری کے ہاتھ میں پچھلی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. تو دوسری طرف عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایسے ہی ایک سوار آیا اور اس کے سوار میں تفصیل میں نے بتائی ہے. تو ابو جہل یہاں سے کھٹک گیا اور اس نے مکے کے اندر اعلان کیا کہ بھئی دیکھو یہ کون لوگ ہیں جو پہلے ان کے خاندان کے اندر مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب ان کے خاندان میں عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ابو جہل نے بہت سا لشکر جمع کیا اور کئی سرداران جو کہ مکے کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سرداران تھے. یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں، ہمارا مقابلہ نہ ہو، اس لیے کہ سامنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں اور سامنے ہمارے تعلق دار اور رشتہ دار ہیں، ان سے ہم مقابلہ کریں گے یہ اچھا نہیں لگے گا. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے. جیسا کہ احد کی جنگ کے اندر ہندا جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی بعد میں صحابیہ بنی، اس نے کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، تاکہ ہم قبر کو کھودتے ہیں اور آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب کی ہڈیاں نکالتے ہیں اور اس کو لشکر کے سامنے جا کے چورا چورا کر کے ہوا میں اڑائیں گے تاکہ ہم دکھائیں کہ ہم تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں. تو ابو سفیان نے منع کیا کہ ہندا خبردار، ایسا نہیں کرنا. اگر آج ہم ایسا کریں گے تو ہمارے کئی عزیز و اقارب ایسے ہیں جن کی قبور راستے میں پڑتی ہیں، تو پھر یہ ہماری عزیز و اقارب کی ہڈیوں کو اس طرح کریں گے. مد مقابل میں کبھی آباء و اجداد کی توہین نہیں کی جاتی، اور یہی چیز تھی ابو سفیان کی کہ جس کی وجہ سے وہ مد مقابل کو نفس سے مد مقابل سمجھتے تھے. ابو جہل مد مقابل کو اتنے گھٹیا انداز میں سمجھتا تھا، اتنا گھٹیا مد مقابل سمجھتا تھا کہ جیسے اس کے مزاج میں فرعونیت ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے میرا نظریاتی اختلاف کسی پارٹی سے ہے، میرا نظریاتی اختلاف کسی شخصیت سے ہے، تو اس سے نظریاتی اختلاف ہو، یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ تھوکو، اس کے منہ پہ یہ کرو، اس کی توہین کرو، یہ پسندیدہ نہیں ہے.
چنانچہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو محض اختلاف کی حد تک رہیں۔ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو شریح، ان حضرات نے کہا کہ بھئی جب مسئلہ یہ ہے، یہ لوگ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تھوڑی سی بات آگے کی میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 قاصد بھیجے، آگے 2 جاسوس بھیجے۔ اس زمانے میں جو جاسوسی ہوتی تھی اس کا طریقہ کار معلومات کا ہوتا تھا۔ آج بھی جاسوسی ہے لیکن معلومات کے جدید طریقے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ بھیجا جو راستہ معروف تھا شام سے مکے جانے کا، تو وہاں پہ یہ 2 صحابہ کرام گئے ہیں اور ان 2 صحابہ کرام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا ہے۔ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جی تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہاں پر نا شام سے قافلہ آنے والا ہے۔ جو آگے کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ شام سے قافلہ آنے والا ہے، تو شام سے قافلہ یہاں پر پڑاؤ ڈالے گا، تو میں قافلے کے ساتھ رہوں گی، رات کو ان کو روٹی پکا کے دوں گی، پھر پوری رات ان کی خدمت کروں گی، اور صبح تک یہ جو میرا حق بنے گا یہ لوگ مجھے دیں گے تو مجھے مزدوری مل جائے گی، تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 2 دن میں ابو سفیان کا لشکر یہاں آنے والا ہے۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کے پیچھے کھڑے تھے، وہ خود جاسوسی کے لیے آ گیا ہے۔ یہ جب انہوں نے دیکھا تو واپس پلٹ کے اللہ کے نبی سے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ 2 دن میں ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے یہاں پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی مدینے کے لوگ آئے تھے؟ مدینے کے لوگوں کی تو کوئی نشانی تو نہیں ہوتی نا، تو اب کسی کو پتہ نہیں۔ تو کہنے لگے جی یہاں پر 2 بندے تھے، وہ کچھ معلومات کر رہے تھے، بس آپ دیکھ لیں۔ تو ابو سفیان مختلف جگہوں پہ گئے، جب ادھر گئے تو دیکھا وہاں پر اونٹنی کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے مینگنی اٹھائی اور کھولی تو مینگنی کے اندر کھجور کی گٹھلی تھی۔ ضربت اونٹ جو ہے وہ کھجور بھی کھاتے ہیں، ضربت وہاں مدینے میں کھجور زیادہ، تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو یثرب کی کھجور ہے، یعنی مدینے کی کھجوریں ہیں اور ان کی گٹھلیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 دن کی بات سن کے گئے ہیں، تو یہاں پہ قافلہ 2 دن میں آئے گا۔ تو ابو سفیان تو یہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر اٹیکنگ پوزیشن پہ ہوں گے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو پیچھے گئے، 1 دن کی مسافت طے کی اور قافلہ یہاں لانے کے بجائے سمندر کی طرف لے گئے، اور سمندر کی طرف لے جا کے ظاہری بات ہے وہ فاصلہ ایسا تو نہیں تھا جو ہم گاڑیوں پہ طے کر سکتے ہیں، وہ فاصلہ دنوں کے حساب سے ہوتا تھا۔ تو جو یہاں پہ آنے کا فاصلہ تھا 2 دن ادھر چلے گئے اور پھر وہاں سے کراس کرتے ہوئے مکے کی طرف پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ قافلہ صحیح سلامت آ چکا ہے، لہذا آپ واپس آ جائیں، لیکن ابو جہل کے سر پہ کون سوار تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو مقابلہ کرنا ہے، اور وہ چلتے 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 اسی مقام پہ پہنچ گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنا تھا، اور وہاں پہنچا ہے تو رات کے وقت جہم بن خلف، یہ ابو جہل کے قافلے کا ایک آدمی تھا اور بڑا سپہ سالار تھا۔ جہم بن خلف نے صبح اٹھا تو سر پیٹنا شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ تو میں نے سنا ہے کہ ایک منادی یہاں پر آیا اور اس نے اعلان کیا ہے، اور کیا اعلان کیا؟ فصاحا جمیل کبیرن، اس نے کون سی چیخ ماری ہے؟ کیا چیخ ماری ہے؟ کہتے قتل عمرو بن حشام، قتل عتبہ بن ولید، قتل ولید بن المغیرہ۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ابو جہل قتل ہو گیا، ولید بن المغیرہ قتل ہو گیا، عتبہ اور شیبہ بن ولید یہ دونوں قتل کر دیے گئے، قضا و قضا، یعنی اس نے اس طرح 20 سرداروں کے نام لیے، یہ 20 سردار قتل کر دیے گئے۔ تو یہ یہاں پر معاملہ جب اس نے کہا تو ابو شریح کہنے لگے کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد قافلے کی حفاظت کرنا تھا، وہ حفاظت ہوگی، لہذا اب ہم مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے، لہذا میں اور بنی زہرہ، ان کا قبیلہ بنی زہرہ تھا، ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ ابو شریح اور قبیلہ بنی زہرہ یہ واپس چلے گئے۔ عتبہ شیبہ ولید نے بھی کہا جو مقصد تھا پورا ہو گیا، اب ہم واپس جاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے تانا دیا، کہنے لگا نہ بابا، بات یہ ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو مقابلہ کرنے سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا حملہ ہوتا ہے اور ہم مقابلہ کریں تاکہ ہم مقابلہ کر کے آگے نکلیں، لیکن تم ڈرتے ہو۔ تو عتبہ نے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں، عرب میں سب سے بڑا تانا یہ تھا کہ تم تلوار اٹھانے سے ڈرتے ہو، لہذا وہ لوگ میدان جنگ میں قتل ہونا پسند کرتے تھے، وہاں سے بھاگنا پسند نہیں کرتے تھے، قتل ہونا وہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ عتبہ شیبہ ولید میدان میں رک گئے۔ دوسری طرف سے امیہ بن خلف یہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں دوست تھے، تو یہ جب شام جاتے تو سعد بن معاذ کے پاس آ کے رکتے، سعد بن معاذ جب سفر پہ جاتے تو وہ مکے میں امیہ بن خلف کے پاس آ کے رکتے۔ تو امیہ بن خلف ایک مرتبہ سعد بن معاذ رکے ہوئے تھے، تو یہ ان کو مطاف میں لے کر کے طواف کروایا۔ تو ابو جہل کہنے لگا بھائی تم سعد بن معاذ ہو نا؟ جی۔
کہا اگر تیرے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا تھا. اگر چپ ہو جائے یا عدو اللہ، اس کو یا عدو اللہ کے دشمن چپ ہو جائے. تو امیہ کہنے لگا کہ ہمارا سردار ہے، اس سے ادب سے بات کرو. کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ ابو جہل ہے. کہا اچھا 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 اچھا، تم بھی زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کرو. کہا کیوں؟ میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تو بھی میرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ اس نے پوچھا، بخاری جلد نمبر 2 پہلے صفحے کی روایت ہے. کہنے لگا کہ کیا میں مکے میں قتل کیا جاؤں گا یا باہر قتل کیا جاؤں گا؟ تو وہ کہنے لگے یہ نہیں پتا کہ مکے میں قتل کیے جاؤ گے یا باہر قتل کیے جاؤ گے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے بھی تم مارے جاؤ گے. روایت میں لکھا ہوا اس کا وہیں پر پیشاب بھی نکل گیا، پخانہ بھی نکل گیا. یعنی وہ اللہ کے نبی کی بات کو اتنا سچا سمجھتا تھا کہ آپ کی بات کبھی جھوٹی اور غلط ہو نہیں سکتی. یہ امیہ بن خلف، اس کو بھی ابو جہل اپنے ساتھ لے کر گیا اور پھر آگے جنگ بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی. وہاں پر حاضری میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تیار کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں بڑھ